الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. زندہ دل بزرگ اور شیر دل نوجوان بھائی اور پھول دل ننے منع ساتھی اور ممتاز لبریز نرم دل اسلامی ماں بہن، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. ہمارا ہر قدم، ہماری ساری دوڑیں دنیا کے لیے دوڑے یا آخرت کے لیے، وہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر رہی ہے. اور یہ بات اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں کہہ دی ہے، یا ایھا الانسان، اے اپنے آپ کو انسان کہنے والے، کہلوانے والے، انک قادر الی ربک قدحا فملاقی، تو اپنے رب کی طرف سر تک دوڑ رہا ہے. ہمارا ہو کے آئے گا تو تیرے آنے کی قدر ہوگی، اگر ہمیں بلا کے آئے گا تو آخر گرنا تو تو نے ہمارے پاس آ گئی. آپ اور میں اس وقت اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ دوڑ میں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، افراد بھاگ رہے ہیں، قدم چل رہے ہیں، سوچیں دوڑ رہی ہیں، تحریریں اور تقریریں چل رہی ہیں، بیانات و کتابات ہو رہے ہیں، گروپس کے گروپس، افراد کے افراد سب دوڑ رہے ہیں. ان دوڑوں میں سے ایک دوڑ ہے تعلیم کی دوڑ، تعلم کی دوڑ، علم کی دوڑ. اور اس حوالے سے ملک عزیز کے ادارے دو حصوں میں تقسیم. ایک وہ جو پیور زندگی کے اندر ہماری دنیا خالصتاً اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان اداروں کو دینی اداروں والوں نے بہت کم اچھی نظروں سے دیکھا ہے، بہت کم دیکھا ہے مگر کم. دوسری طرف وہ ادارے ہیں جو صرف دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں. دنیا والوں نے ادھر دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہے تو تنقید کی نظر سے دیکھا ہے، یا ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے ان کے خلاف اپنی ممکنہ حد تک پراپیگنڈے کے ساتھ پوری دنیا کی این جی اوز کام کر رہی ہیں. صحیح کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ العزیز دونوں کی خوبیوں کو صرف لینے والا ہوں. کمی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، کائنات کی، اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمی رکھ چھوڑی ہے، مکمل کچھ بھی نہیں. قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، ہمارے رب، دنیا کے جتنے حسن ہیں وہ بھی ہمیں عطا کر دے اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی ہمیں دے دے.
اس آیت کو سننے کے بعد میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو صرف دینی تعلیم پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، یا وہ والدین جن کے ذہن میں بس مسجدیں اور مدارس ہیں۔ اگر آپ کا بچہ، بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بننا چاہے، اسے مت روکیے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں اجسام ہے، ہمارے ابدان ہیں، باڈیز ہیں، ان میں ایررز ہیں، یہاں پر بیماریاں ہیں، تکالیف اور پریشانیاں ہیں۔ ہمیں ان کو صحیح بھی رکھنا ہے، صحت بھی دینی ہے، بیماریوں کا علاج بھی کرنا ہے۔ لہذا بیٹا اور بیٹی اگر اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، انہیں جانے دیجیے، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے دیجیے، میڈیکل سائنس کے اندر ان کو مہارت حاصل کرنے دیجیے، وہ ڈاکٹر بنے اور میڈیسن کو پڑھے، فزیشین بنے، وہ سرجن بنے، اسپیشلسٹ بنے۔ مت روکیے، ان کی فیسیں ادا کریں، ان کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہو رہے ہیں انہیں اٹھائیے، اور دینی لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں ذرا حوصلہ کریں۔ یہ نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایلوپیتھی کی بھی ضرورت ہے، ہومیوپیتھی کی بھی ضرورت ہے، دیسی پیتھی کی بھی ضرورت ہے، یہاں پہ دم پیتھی کی بھی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کا انکار مت کریں، کیونکہ یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کے حسن سمیٹنے ہیں، ان کے لیے یہ علاج طب میڈیکل کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر حضرات اس ضرورت کو بخوبی نبھا رہے ہیں، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ لیکن اب میں لوٹ رہا ہوں ان بھائیوں کی طرف جو صرف اپنی ڈاکٹری کے اوپر، طب کے اوپر، میڈیکل کے اوپر انحصار کر کے اپنی پوری زندگی کا دار و مدار ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو پڑھانے والے بزرگ بھی سنیں، یہ میسج جانا چاہیے۔ اگر اس مجلس میں میرے کوئی بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھی تشریف فرمائیں، اور پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے میں کوئی بھی میرا بھائی تشریف فرمائے یا بہن، تو سنیے، موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، دیسی پیتھی ختم، پہلے جھٹکے کے ساتھ سارے نسخے یہاں۔ لیکن کیا میرا اور آپ کا سفر اس جہان کے ساتھ ختم؟ اس جہان سے آگے جہان بھی ہے، ان جہانوں کا کس نے پڑھا ہے، کس نے پڑھایا؟ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، لیکن ساری اقسام و انواع کے ڈاکٹر، فزیشین، سرجن مل کے اللہ نہ کرے قبر میں حساب و کتاب ہو جائے اور ہاں لا ادری کی کیفیت ہو جائے اور سر میں خورد پڑے اور سے جو سر کے ٹکڑے ہونے ہیں سارے سرجن مل کے اس کی سرجری نہیں کر سکتے، اس کا علاج، ان زخموں کا مرہم، وہاں کی پریشانی، اس کے لیے ایک الگ علم ہے، اور وہ سائنس آسمان سے رب نے اتاری ہے۔ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کوئی میڈیکل کا نسخہ، دنیا کا کوئی میڈیکل کالج، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی میڈیکل مشن، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اپنے آپ کو مہارتوں کی انتہاؤں پہ پہنچانے والا، سال ہر سال کا ایکسپیرینس رکھنے والا، اگلے جہانوں کے مسائل اور زخم اور ان کے مرہم اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے تو کتاب اللہ کی طرف لوٹے۔ یہ دنیا کی واحد سائنس ہے جو کائنات کو بنانے والے کی ٹیکنالوجی کی خبر دیتی ہے کہ قبر، نشر، حشر، سکرات، موت اور میزان کل صراط، اور جہاں پہ ریزلٹ اناؤنسمنٹ ہونی ہے اور آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹس آنے ہیں، وہاں سے لے کے عرش کے سائے، جہنم کے وہ جھلکیاں اور جنت اور یہ سارے اگلے جہان، ان کی ٹوٹلی انفارمیشن اور خبر اور سائنس آپ کو اس کتاب میں ملے۔ اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بہت کچھ کہنا تھا، لیکن زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ اب آبے گرامی، لیکن کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں
ڈاکٹر بھی بن جاؤں اور ڈاکٹری کے دوران اسی ٹائم پیریڈ میں اگلے جہانوں کی سائنس بھی سیکھوں، یا ایک نقطے سے اشکال دور کر دوں، ہم سائنس کے نام پہ جتنے بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں یہ آرٹ ہیں، یہ سائنس نہیں ہے۔ بایو پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، میتھ ہم پڑھا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی جو ہے معاشرتی معاملات، سماجی رویے، سوشل سائنسز کے نام سے ہم جانتے ہیں، پول سائنس، فلاں سائنس، ہر چیز سائنس بنا دی، مگر یہ سب آرٹس ہے، آرٹ فن کو کہتے ہیں۔ اور یہ فن ہے کہ آپ کسی جگہ کٹ لگا کے اسے سینا، فن ہے آپ کسی کو 2 منٹ کے لیے دیکھیں گے، اندر کی خبر، باہر کی خبر، تجربہ، ایکسپیرینس، مشاہدہ، سماعت، اس سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میں کیمیکل کی مثال لیتا ہوں، کیمیکل کو کیمیکل کے ساتھ ملا کر کے کس ریشو میں رکھا جائے، کیا بنے گا، کس رنگ کو کس میں ملایا جائے، کون سا رنگ بنے گا، فن ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ فزکس حرکات و سکنات کا نام ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لوگ رستے پہ چلے، لوگ ہواؤں میں بیلنس ہوئے، یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہم میتھ کو، ہندسہ کو، انجینئرنگ کو، ریاضی کو، الجبرا کو، جیومیٹری کو اور دنیا کے اینگلز کو یہ سیکھ سکتے ہیں، یہ فن ہے۔ لیکن یہ کون بتائے گا یہ سائنس کہاں سے آئی، جس کے بارے میں میری اور آپ کی پوری باڈی کی مائکروسکوپ ٹیکنالوجی آج تک پوری دنیا اپنے عروج کے باوجود اس کی الف با تک نہیں جا سکی۔ وہ کس نے بتائی ہے؟ وہ اس کتاب میں اللہ الرحمن نے عرش سے اتاری ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے برید بینیوں سے بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تجھے ضرورت کیا ہے، مسائل کا حل کیا؟ لہذا یہاں سے میں نے ڈاکٹری سے بات کی تھی تو ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے فیصلہ آباد کے ڈاکٹر صاحب ہیں، باہر گئے ہیں، پڑھ کے آئے، اسپیشلسٹ ہیں بچوں کے، ہاسپٹل بنایا ہے، رب نے ہاتھ میں شفا بخشی ہے، بڑا نام کمایا ہے، ہر طرف بلے بلے ہو رہی ہے، دنیا آ رہی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا لب لہجہ آج تھوڑا سا طلب ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت لے آئے اور جب یہ مر گیا، نہیں اب اس میں بچا کیا ہے جو اس کا علاج ہو، لے جاؤ۔ تو نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیا ہے۔ باپ اٹھا، ایک آنسو گرا گال پہ اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ضائع کر لیا ہے۔ کہنے لگے میں نے بیٹے کو ضائع نہیں کیا، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں، اگر یہ مجھ سے پہلے مر گیا تو میری آخرت کا ذخیرہ ہے، اور میں جنازے میں پیچھے کھڑا ہو کے یہ لفظ بولوں گا، یہ میں نے سیکھے ہیں، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا، اللہ یہ میرا سلف ہی بیٹا ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا، اللہ دنیا کو فرد جذبات اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے جذبات میں تکلیف کے ساتھ خوشی کی کہ تو نے میرے اس بیٹے کو، اس کی موت کو اجر ان کا باعث بنا دینا ہے، وہ ذکر اور یہ میری آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سنیے، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ بچہ میں نے اس کی اتنی تربیت کر دی ہے کہ میرے پیچھے میرا یہ صدقہ جاری ہے، میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ میں نے بچے کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس پہ جو کرنا تھا وہ الحمدللہ کیا۔ آپ کے ریلیٹڈ اور متعلقہ کام تھا، بیماری تھی، میں لے آیا ہوں، آپ نے مایوس کیا ہے، میں رب سے مایوس نہیں۔ دروازے سے باہر نکل کے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، وہ پھر اندر دروازہ کھول کے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب ایک چھوٹی سی بات بتانا، غصہ نہ کرنا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اس ہاسپٹل، میڈیکل، روپے پیسے، بینک بیلنس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے؟ کہتے یہ تھوڑا، کہتے بس یہی کیا ہے۔ میں کہتا جی، کہتے پھر میری تو پتہ نہیں بچے کی آخرت یا اس کا جو میں ضائع کیا کہ نہیں، آپ کم از کم اپنے بچوں کو اور خود کو گوا بیٹھے ہیں، ذرا فکر کریں۔ حضرات ڈاکٹر صاحب ہیں، گھومتی چیئر سے اٹھے ہیں، ان کا اپنا کہنا ہے، جاتے جاتے چوٹ دے دیا ہے، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر، اور لوگوں لفظ آتش پشا نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے۔ خون لگایا،
मेरे उस्ताद मोहतरम को कहने लगे कि कोई टीचर दे जो मुझे अरबी पढ़ाए। सर कहते हैं, मैंने पूछा आपको अरबी की क्या जरूरत है? कहने लगे नहीं बस आप बताएं। आप साहब ने मुझको फोन किया, कहने लगे बेटा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब हमको अरबी पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है 12 शेड्यूल से, कोई दे आदमी। मैंने भाई भेज दिया। पहले कुरान मजीद की अरबी पढ़ी, ग्रामर पढ़ा, फिर कुरान मजीद को नाज़िरतन पढ़ा, फिर उसको हिफ्ज़ किया, फिर तर्जुमा पढ़ा, फिर कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कब कब पढ़ी है। ये सारे का सारा क्लिनिक और हॉस्पिटल टाइम में एक पेशेंट का टाइम डेली जो है वो किताबुल्लाह को दे रहे हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह को दे रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दीन के एक नामी गिरामी स्कॉलर हैं और इस पाए के स्कॉलर हैं, अगले जहानों की खबर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज साहब ने कहीं जाना जब होता है या मुझे कहीं इमरजेंसी हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, पीछे जुमा पढ़ाते हैं। किसी भी फील्ड में, कोई भी शोबे में, किसी हवाले से, किसी सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू करके देख लें क्या था कि हमने अपने सफर अधूरे रखे और मस्त हो गए कि बस जो दुनिया में है ये डॉक्टरी है, ये इंजीनियरिंग है, ये वकालत है, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये दुनिया में हम इनका इनकार करके भी नहीं बचने वाले। लेकिन अगर अगले जहानों की खबर ना रखी, मोहतरम भाई डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी डॉक्टरी जो है दुनिया में धरी की धरी रह जानी है। मालूम नहीं पीछे हॉस्पिटल के लोगों ने कितने टुकड़े करने। अगला भी कुछ सोचें, क्योंकि आपकी लाइफ में अल्लाह ने डबल अकाउंट रखा है। दुनिया का अकाउंट तो भरते चले गए, आखिरत का अकाउंट खाली रहा तो अक्लमंद कौन कहेगा। हमारी साइड पे 2 जेबें होती हैं, कोशिश होती है इनको बैलेंस रखें। और अगर एक ही जेब में माशाल्लाह आप जो है अपना वॉलेट भी डाल लें, उसी में मोबाइल भी डाल लें, उसी में चाबियां भी डाल लें, कहने वाला कहेगा ऐनू किधर ही पढ़ाया। दूसरी चीज, और मैं आज खुले दिल से ये लफ्ज कहना चाहता हूं, आज दौर है इंजीनियरिंग का। अपने बच्चों को इंजीनियर बनने का शौक हो तो कभी ना हो, मत रोकिए। क्यों? हमने दुनिया को फेस करना है, हमने घर बनाने हैं, छतें उठानी है, हमने नीचे जो है बेसमेंटें बनानी है, हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को उठाना है, प्लाजे बनाने हैं, हमने मेगा स्ट्रक्चर पे काम करना है। हमें पुलों की बड़ी जरूरत है। अभी तो लाहौर पूरे का पूरा पुल बनने वाला है, एक सड़क पे बन गए तो क्या हो गया। बड़ी जरूरत है इंजीनियरिंग के अंदर, हमें बहुत नाम कमाना है। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सारे इंजीनियर मिल जाएं, मौत के साथ इनका इल्म भी ठुस, सारा कुछ खत्म। बाबा जी पढ़ाने वालों, अगर अल्लाह ना करे अल्लाह कब्र को थोड़ा सा तंग कर दे, दुनिया के सारे इंजीनियर मिल करके आपकी कब्र को वसी नहीं कर सकते 1 इंच जितना भी। यहाँ तो बताते हैं ना कि इतना इधर को बढ़ा लें, यहाँ ऐसे कर लें, इसको ऐसे मोड़ लें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, इसको भी इंजीनियर साहब को भी अपनी कब्र के लिए अगली साइंस पढ़नी होगी, और वो साइंस रब ने उतारी। एक दफा मुखलिस होके सुभान अल्लाह बोल, अल्लाह कब्र कितनी वसी करेगा। एक दरख्त लगेगा, फरमाया इनको बोल दो जन्नत कयाम, जन्नत सारी टेंडर पड़ी, अपने नाम अलॉटमेंट करवा लो। कैसे अलॉटमेंट होती है? मुखलिस होके सुभान अल्लाह बोल दिल से, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दरख्त उगाएंगे और उसकी शाखें इतनी लंबी, 100 साल तक मुसाफत और घोड़ा भागता रहे, जहां जाके वो रुकेगा वहां तक वो जन्नत तेरे नाम अलॉट कर दी जाएगी, इतनी कब्र वसी कर दी जाएगी। हजरात, लेकिन हमारा यकीन हो तो ना। इस मीडिया ने हमारे ईमान को मशकूक, कुरान को मशकूक, रहमान को मशकूक, इंसान को मशकूक, मुसलमान को मशकूक, और हर चीज को शुकूक को शुबहात में डाल के सिर्फ दुनियादार बनाया। लेकिन नहीं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, मगर साथ में इस किताबुल्लाह से उस इंजीनियरिंग के दौरान वो सब अपने रास्ते रख सकता है। मैं आखिर में कुछ मिसालें लेके आऊंगा जिन लोगों ने ये काम किए हैं। दोहरा अकाउंट के बच्चे आपके सामने हैं, हम मिसाल दे रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह दीन भी पढ़ा है, दुनिया भी पढ़ी है। उतने सालों में आपके बच्चे ने सिर्फ मिडिल किया है, और प्राइमरी के बाद ये फिर जाकर के उन्हीं साथियों को जाके मिले हैं। लेकिन इनकी खूबी अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें उस अलिफ बा का इल्म नहीं। याद रखिए, इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ लैंग्वेजेस के ऊपर कोर्सेज करवाएं बच्चों को। दुनिया में 3064 जुबानें इस वक्त फ़आल हैं।
210 ملکوں میں 3064 زبانوں کا اسکوپ ہے. سی پیک آپ کو پتا ہے یونیورسٹیاں بڑا دھڑ چائنیز سکھا رہی ہیں. یہ وہ جرمن سیکھ رہے ہیں, وہ کورین سیکھ رہے ہیں, وہ جیپنیز کی زبان سیکھ رہے ہیں, یہ جناب انگلش سیکھ رہا ہے, وہ ادھر سے اٹالین, مختلف زبانیں سکھاتے چلے جائیے. حضرات کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے بیک وقت 3064 زبانیں یاد ہوں گی. بچوں کو لینگویج کورس کرائیے, لیکن یاد رکھیے بزرگوں, اپنے جان پہ پڑھنی ہے. میرے بھائی میرے دوست, جون سی مرضی زبان سیکھ لے, قبر میں جا کے حساب و کتاب کی اور عربی میں ہونا ہے, دھوکے میں نہ رہنا. وہاں جا کے اگر نہ آئی تو ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, مجھے نہیں علم, میں نہیں جانتا. مارا بھی جائے گا, لکھاڑا بھی جائے گا, اور کہا جائے گا اللہ درئی تھا ولا خلئی تھا, اور ظالم تو پڑھا لکھا نہیں تھا, تیرے ہمارے خمسہ بھی کام نہیں کرتے, نہ تو پڑھ سکا, نہ دیکھ سکا, نہ محسوس کر سکا. تو وہ زبان بھی سیکھے, اپنے بچوں کو سکھائے, اور الحمدللہ دنیا کی سب سے آسانی سے بچے کے اندر انسٹال ہونے والی زبانیں. آپ حیران ہو گئے, حیران ہو گئے. دنیا کا چھوٹا سا بچہ, یہ کیا عمر ہے, دودھ پینے والے ابھی دانت نہیں ٹوٹے, آپ ہمارے حوالے کر دیں. الحمدللہ کتاب اللہ کی 7 منزلیں, 30 پارے, 114 سورتیں, 6236 آیات ہمارے نسخوں کے مطابق اس کے سینے کے لاکر کے اندر الحمدللہ 1-1.5 سال میں محفوظ ہو. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے اور چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن سمجھیں, تھوڑا کوشش کریں, ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بھائی حضرات, میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک اور فیلڈ ہے, اور وہ فیلڈ ہے اپنے بچوں کو کیمیکل کا انجینئر اور ماہر بنائے, ماسٹر بنائے. کیوں؟ آج ہر فیکٹری میں ہر جگہ کیمیکلز کی ضرورت ہے. بچوں کو پیسٹی سائڈ کا بزنس مین بنائیں, باہر سے ان کو اٹھا کے دیں, میڈیسن کے اندر ان کو جو ہے ماشاءاللہ وہ آخری لیول کے ڈپلومے کروا ڈالیں. مانتا ہوں میں ضرورت ہے اس کی, لیکن یاد رکھیے سارے بچے مل کے, یہ سارے میڈیسن کے ماہر مل کے, اللہ نہ کرے قبر میں کوئی مسئلہ بن گیا, اس کے کیڑے بچھوؤں کو نہیں مار سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی قبر میں خود کچھ کرنا ہوگا. حضرات, انجینئرنگ کے ساتھ اللہ اکبر الیکٹریکل انجینئر کا آج نام ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں لائٹ, اس میں پاور, اس میں ہم نے سپلائی دینی ہوتی, نور, روشنی, لائٹیں, وہاں پہ ہر چیز ہم نے ماحول دینا ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے, مت روکیں گے, بہترین الیکٹریشین بنائیں, کمال کا بنائیں, پڑھیں یہ زندگی میں. لیکن یاد رکھیے, اللہ نہ کرے اگر قبر اندھیری ہو گئی, دنیا کے سارے الیکٹریشین مل کے تجھے 1 زیرو کا بلب وہاں جلا کے نہیں دے سکتے. اس کے لیے تجھے اس سائنس کو لینا ہوگا جو ان مساجد و مدارس سے ملتی ہے. تھوڑی کوشش کرے گا, الصلاۃ نور, بندے نماز کا نور ساتھ لے گیا, قبر اندھیری ہے, نماز کا نور لے گیا. کیا انجینئر, کیا الیکٹریشین کا کام کرتے ہوئے, بجلی کا کام کرتے ہوئے اپنے لیے 4 رکعت, 2 رکعت, 3 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جو اس کے اگلے جہان کا نور ہے, جہاں اس کو پاور ملنی ہے, جہاں اس کو سپلائی ملنی ہے, مشکل نہیں. لیکن ہم دعوت دیتے ہیں, آئیے الحمدللہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج جہاں بھی ملے, آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں. آپ اکیلے رہے ہیں کوئی بات نہیں, اپنے بچوں کے اندر یہ دوہرا, یہ تہرا, یہ چورا خوبیاں پیدا کریں. کون سی مشکل ہے, فخر نہیں کرتا. اللہ ہمت دے, توفیق بھی دے. میں نے دین اور دنیا دونوں پہلوؤں کو بہت ڈیپلی دیکھا ہے, اور تب دیکھا ہے اللہ کی توفیق سے جب کھیتی باڑی اور یہ سلسلے تھے اور لمبا چوڑا. حیرانگی بھی ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے کہ یہ دینی تعلیم پڑھ کر کے پھر جو ہے گولڈ میڈل پہ گولڈ میڈل کہتے, فخر نہیں, شکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پرائیویٹ حیثیت سے بھی یونیورسٹیوں نے اپنا پورا زور لگا لیا. تمانچہ ہے کسی یونیورسٹی کے منہ پہ کہ وہ اربوں خربوں کے بجٹ لگائے اور پھر جو ہے وہاں ریگولر پڑھایا جائے, اساتذہ موجود ہوں,
اور پھر باہر سے ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ آئے اور آ کر کے گولڈ میڈل لے جائے، پریشانی تو ہوتی ہے، مسائل تو بنتے ہیں، پیپر تو الگ سے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں لوگوں یہ برکت ہے اللہ کی اس کتاب کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، الحمدللہ رب نے دین سے بھی نوازا، دنیا بھی جو ہے وہ ٹاپ کر کے جو ہے وہ عطا فرمائی، الحمدللہ آگے بچوں کا بھی یہی وسیلہ ہے۔ بڑا بیٹا IPS میں ہے، ساتھ دین کو پڑھ رہا ہے، آپ بھی کوشش کریں، مشکل نہیں ہے، یہاں بڑی مثالیں بیٹھی ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے بچوں کو الحمدللہ اللہ نے اس توفیق سے لیکن کچھ فکر کی ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کمپیوٹر کا دور ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی فرد نہیں جس کی پاکٹ میں کمپیوٹر نہیں، آج بچوں کو ضرورت ہے فیلڈ میں کام کرنے کی، آپ اپنے بچوں کو کمپیوٹر پڑھنے دیں، مت روکیں۔ IPS اتنے داخلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پاس میرٹ کے بعد بھی لوگ لائنیں لگی ہوئی، پھر دیکھتے ہیں یہ BCS ہے، یہ آگے پڑھیے اور جائیے، لیکن یاد رکھیے آپ کے سارے بچے جتنے کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے ان پہ پیسہ لگایا، روکے مت لگائیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے قبر میں معاملہ الٹ ہو گیا نا، تو یہ آپ کے سارے بچے مل کے جہنم کی ونڈو کو ڈیلیٹ کر کے جنت کی ونڈو آپ کو انسٹال کر کے نہیں دے سکتے، یاد رکھنا، کبھی بھی وہاں معاملہ ہے، اگلے جہان کے کچھ معاملات ہیں، کچھ ونڈوز وہاں بھی کھلتی ہے، یہاں تو www کے ساتھ ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ ٹوٹل دنیا میں گھوم کے گوگل کی سرچ مار کے سیٹلائٹ کے ساتھ جو ہے جڑ کے گلوبل ولیج کا نام لے کے انگلیوں کے نیچے معلومات کا جہان رکھ کے ایک شاؤں سے جڑ کر کے گلیکسیز کے اندر قدم رکھ کے معلوم نہیں تو کہاں چلا گیا، لیکن ان جہانوں کے اندر بھی جو رب نے جہان رکھے ہیں جہاں سے تجھے گزرنا ہے، وہاں کا بھی کچھ بڑا سوچا، سب موجود تھا لیکن تو نے کبھی گھر میں کھول کے نہیں دیکھا، اپنی ٹیبل پہ رکھ، انجینئر ہے تب بھی، کمپیوٹر میں ہے تب بھی، اور پھر مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا اسکوپ جا رہا ہے، دنیا باریک سے باریک چیز زیادہ سے زیادہ ملبہ اٹھا کے تھوڑی سی جگہ میں ڈال رہی ہے، اس کمرے جتنی بڑی بڑی لائبریریاں، 1000 کے قریب اتنی بڑی لائبریریاں، جس کو کئی اونٹ کئی ماشاءاللہ گاڑیاں اٹھاتی تھی، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی نے کیا کیا ہے، اس بائیں ہاتھ کی چنگلیہ کے اس ناخن کے برابر والے کارڈ میں لا کر کے ڈال دیا ڈیٹا سارا، انسان ٹیکنالوجی میں یہاں تک چلا گیا، بچوں کو پڑھنے دیں، مائکروسافٹ کا اسکوپ ہے، آپ ان کو آگے جانے دیں، پڑھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کتاب اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ بچے مل کے، یہ انجینئر مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور محبوب نے کہا تھا میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میری اور آپ کی زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ مکمل ٹوٹلی لائف ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں جا کر کے پیچھے آ کر میں چھوٹی دونچی میں، میں انگلش کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا کہ یہاں دوسرے آباد بھی بیٹھے انہیں بھی بتاؤ، چھوٹی دونچی جو آخر میں ریڑھ کی ہڈی کے ہے، جس طرح جہاز کا بلیک ڈک جو مرضی حالات ہوتے پھر بھی بچا رہتا ہے، مٹی کو حکم ہی نہیں ہے کہ اس کو کھائے، قبر کو اجازت نہیں ہے، سارا آڈیو ویڈیو ڈیٹا وہاں پہ ہے، قیامت کے دن اسے اٹھایا جانا ہے اور ایک ایک فائل کھول کے سامنے کر دی جانی ہے، ساری دنیا کے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے انجینئرز مل کے آپ کی بنی ہوئی آڈیو ویڈیو اس ریکارڈنگ ڈیٹے کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، دل لگا لیں، زور لگا لیں، ہمت لگا لیں، آئیے کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے آسمان سے اتاری ہے، ہم اس ڈیٹے کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ فائلیں ٹھیک نہیں ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، دکھانے کے قابل نہیں، چلانے کے قابل نہیں، نشر کرنے کے قابل نہیں، مگر ہم سے وہ بن گئی ہے، کیا کریں، کیسے ڈیلیٹ کریں، کہاں منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گناہ کر کے آڈیو ویڈیو بنوا کے جرم کر کے تنہائی میں جا کے ایک آنسو بہایا ہے، اللہ صرف ان پچھلے گناہوں کو مٹائے گا نہیں، نیکیوں میں بدل کر کے ساری فائلیں صاف کر کے وہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں، آڈیو ویڈیو ٹوٹلی مثبت ہو جائے گی۔ کیا یہ میرے اس نوجوان کے لیے پڑھنا مشکل ہے کہ جو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا انجینئر ہے؟ نہیں مشکل ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ امتی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرق ہے ہمارے اور اس میں، میرے اور آپ کے اس شہر کے اقبال کو
ہم تھوڑا سا باہر جاتے ہیں نا، یہاں آ کے پاکستان اچھا نہیں لگتا، اسلام اچھا نہیں لگتا، تھوڑی سی دوسری اسٹڈی کر لیتے ہیں بھارت کی، ہمیں یقین کریں اپنی کتاب اپنی سنت محبوب کے طریقے ہی اچھے نہیں لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ 7 آسمان میں، جنت جہنم کے مناظر، کیا واپس آ کے آپ نے ایک دفعہ ہی کہا تھا یار دنیا اچھی نہیں ہے، زمین اچھی نہیں ہے؟ ماحول تو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ بھائی جو آپ دیکھ آئے ہیں دیکھا، جو پڑھا ہے، لیکن اپنی اصل مت بھولے۔ ہمارے احباب 4 دن کے لیے باہر گئے، آ کر کے اپنا دین اچھا نہیں لگا، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ اس لیے دعوت ہے اور پیغام ہے، آپ اور میں مل کے دنیا میں جتنے سائنس کے سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کو پڑھائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو وکیل بنائیں، کیوں؟ عدالتیں ہمارے پاس سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بڑے بڑے مواقع، میادین، جھگڑے، ان کو ہم نے حل کرنا ہے، بچوں نے وکیل بننا ہے، ان کو عزت دیں۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کے سارے وکیل مل کے قبر میں آنے والے 2 فرشتوں کو آپ کو تنہا جواب دینا ہوگا۔ پوری دنیا کا کوئی وکیل سامنے آ کر کے آپ کی طرف سے وکالت نہیں کر سکتا۔ جج بنائے ضرورت ہے، لیکن دنیا کے سارے جج مل کے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اگلے جہانوں کے فیصلے یوم الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین۔ ہاں اقترب للناس حسابهم، غفلت میں مت رہے، آگے بڑھ، کچھ پڑھ لے، کچھ کر لے۔ ون ویلنگ اگر لاہور میں کی جائے، جان کو بھی خطرہ، اور ساتھ میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے جناب یہ غلط ہے، موت کو دعوت ہے، ہلاکت ہے، چالان کیا جائے گا، جیل بھیجا جائے گا، کیس کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میری بہن، میں خود، میری بیوی، میرے ماں باپ، 1 to 1 سب کے سب ون ویلنگ کر لیں؟ کوئی روک ہی نہیں رہا۔ اللہ نے تو تیری میری زندگی کا پہیا 2 طرح کا رکھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی دین بھی، دونوں ویلوں پہ چل کامیابی ہے۔ اگر سب کے سب ون ویلنگ کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، دنیا پہ انحصار، دنیا میں کھانا، دنیا میں پینا، حضرات اپنے بچوں کو نقشہ نویس بنائیں۔ پینسل پکڑ کے، کاغذ پکڑ کے دنیا کہتی ہے کتنا آسان کام ہے، کتنے ماشاءاللہ مہنگے پیسہ لے لیتے ہیں، یہ آرکیٹیکچر یہ کتنا ایزی فوڈ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بہت کچھ جو ہے ایک مرلے کے اندر ماشاءاللہ، ایک مرلے میں 6 بھائیوں کے گھر بنا دیتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے، ایک مرلے میں 6 بھائیوں کی رہائشیں بنانے والے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تو یہ سارے مل کے آپ کی قبر میں روشن دان نہیں دے سکتے۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بڑے فن پڑھے ہیں، فیلڈز پڑھی ہیں، سائنس کے سبجیکٹس پڑھے ہیں، ہماری مہارتیں پڑھی ہیں، کام پڑھے ہیں۔ حضرات ایک ایک پہلو سے آپ ضرور سیکھیں، پڑھیں دنیا میں، لیکن ساتھ میں جو اگلے جہان ہے وہ زیادہ ہے۔ یا تو ایک باقی موت کا جھٹکا بچا ہے، سکرات میں موت کا جھٹکا ہے، اس کے بعد سکرات کے جہان میں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہاں تو اگر اللہ نہ کرے مجھے سانس مشکل ہو رہی ہے، انہیلر، تازہ ہوا سینے کو پرس کیا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا جا رہا ہے میری سانسیں آسان کرنے کے لیے، لیکن ایک وہ بھی موقع ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب ایڑیوں سے ٹانگوں سے ٹکرائیں گی، رگڑیں گی، چڑھیں گی اوپر، بل کھائیں گی، روح کو کھینچا جائے گا، سینے پہ لایا جائے گا، بھاگ دوڑ ہوگی، کوئی دم کرنے والا ہی آ جائے، کوئی سانس آسان کرنے والا۔ کیا وہ والا نسخہ بھی پڑا ہے جس سے سکرات میں لمحات آسان ہوتے ہیں؟ میں نے پچھلے مہینے 100 پڑھے لکھے لوگ جن میں ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی حضرات، مختلف شعبات جات کے ساتھ تعلق رکھنے والے، غیر شعوری طور پہ پوچھا کہ سر اگر اللہ نہ کرے بندے کی سانس اکڑ رہی ہے اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، ایمبولینس کے اندر بیٹھے ہیں، انجیکشن لگے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، لیکن ہارٹ بیٹ کے وہ 0 پہ جانے لگی ہے،
اور تلخیاں ہیں، کیا کریں؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، لیکن جو آسمان سے رب نے سائنس اتاری تھی، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس کا بھی کسی کو پتا نہیں. رب اعنی علی سکرات الموت کا یہ کلیہ کسی کو پتا نہیں کہ اس سے معاملہ آسان ہے. ان کو بھی سیکھیں اور اس کے لیے رخ کریں. آپ جس قدر آپ کو اللہ کے گھروں سے دور کیا جا رہا ہے، آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، دنیا کا خبرہ رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. آپ جب دین سیکھنے آئے تو دوسروں سے بہتر سیکھیں. لہذا دعوت ہے، وہ ایسے ادارے بنائیں، ایسے اداروں کو پروموٹ کریں اور ان کی محفوظ پناہی کریں اور ان کے سر پہ کھڑے ہوں. یاد رکھیے ساری دنیا کی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جتنی بھی ورلڈ وائڈ ہے، اللہ کا شکر ہے آج بھی پوری حوصلہ شکنی کے باوجود، الزامات کے باوجود، بہتانوں کے باوجود، لوگوں پرلے درجے کا ڈی ویلیو کیے جانے کے باوجود اور شکنجے سخت کیے جانے کے باوجود، پابندیوں کے باوجود بھی پوری دنیا میں اگر آج سب سے بڑی این جی او ہے تو الحمدللہ یہ مساجد اور مدارس کی این جی او. یہ احسان ہے میرے اللہ. ان کا حصہ بننا ہے، ان کی مخالفت کر کے ملنا کچھ نہیں. یہ میری گفتگو کی آخری بات، میری زندگی کا ہلا دینے والا واقعہ. ہم 94 میں حج پہ تھے. میرے ساتھ دنیا کے 90 ملکوں کے اسٹوڈنٹس تھے. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ رشین اسٹیٹس میں سے تھا. کنکریاں مارنے کے بعد ہمیں اونٹ کی قربانی کے حوالے سے کہا گیا. منہر میں گیا خرگوش لائے تو جس کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگی وہ اسٹوڈنٹ تھا. قرآن مجید زبانی پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی آپ رشیا سے نہیں؟ کہنے لگے جی خدا سے. میں نے کہا جی، میں نے کہا یار آپ کو قرآن مجید کہتے ہیں، وہاں تو عربی کا لفظ ملتا تھا تو قید کر دیتے. کہنے لگا جی آپ نے صحیح کہا ہے، ایسے ہی ہوا ہے. لیکن ویم کرون ویم کر اللہ، وہ سازشوں پہ جال بنتے ہیں، نیٹ بچھاتے ہیں، شکنجے ٹائٹ کرتے ہیں، وہ تدبیریں کرتے ہیں، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے. اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں. کہنے لگے انہوں نے ہماری مسجدوں کو گدے باندھنے کی جگہ بنا دی، مدارس استبل بنا دی، اور ہمیں کس کام کے لیے رکھا؟ کوئی جاب نہیں دی جاتی تھی. کہتے تھے کرنی ہے تو ہمارے گدوں کی اور گھوڑوں کی لیڈ اور ان کو دانا پانی گھاس اور کھڑکنا کرو، تمہاری ویلیو یہ. کہا ہمارے اساتذہ نے شکوہ نہیں کیا، اللہ کا شکر کر کے یہ ڈیوٹیاں لے لی. وہ مسجدیں جن کے فرش بنے گھوڑوں کی سموں سے ڈوب گئے، زمینیں ننگی، مٹی اور دھول، گھوڑوں کی لیڈ اور پیشاب. لیکن حالات ایسے تھے، ہم نے ہار نہیں مانی. اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے. ان کی اپنی سیکیورٹی تھی، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار تھا. دور دور تک کھڑے ہیں، کوئی گھوڑے کو کٹ نہ کر رہا ہے، کوئی گھاس جو ہے وہ الگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن ادھر استاد ایک شاگرد کو لے کے زمین کے اوپر بیٹھا، بظاہر وہ کوئی کام کر رہا ہے. زمین کا وائٹ بورڈ بنا کے، انگلی کا مارکر بنا کے، چارٹ بنا کے اس کے ساتھ قرآن کی آیت لکھتا ہے، بتا بھی دیتا ہے یہ لفظ ہے، پڑھا بھی دیتا ہے، یاد بھی کروا دیتا ہے. اور اگر کوئی ایمرجنسی بنتی، کوئی خدشہ ہوتا، اسے مٹا دیا جاتا. یوں کر کر کے ہم نے کتاب اللہ کو پوری کی پوری سینے میں محفوظ کر لیا ہے. حضرات پابندیاں ہیں، فارسی سازشوں کے جال کھل رہے ہیں. داخلی اور خارجی طور پہ ہمیں غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے نہ یہ ہماری دنیا میں ایک لقمہ کم کر سکتے جو رزق کا رب نے لکھا ہے، اور نہ ہماری آخرت کو ہم سے چھین سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس پیغمبر کی امت ہے ان کے راستے میں پھول نہیں تھے، ہر طرف کانٹے تھے، اوزار تھے، تیر تھے، پتنگ تھے، تلواریں تھی، بچھاڑیں تھی، گالیاں تھی، ظلم تھے، تشدد تھے، مار دھاڑ تھی. 70 حافظ لے جا کر کے کاٹ دیے گئے تھے، لیکن ہار نہیں مانی تھی. کہا تیر مارو، کہا ایک دفعہ عزا کا نام لیتے، حبل کا نام لیتے حافظ کاری معاف کر دیں گے. کہا ادھر آئے ظالم، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. تیر مارا گیا، 69 لاشیں دکھا کے 70واں لاشا
کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم 70 لاشوں کی قربانی دے کے بھی ہم ہارے نہیں، توحید پہ موت آئی ہے، اگلے جہانوں کی خبر اور معرفت ہے تو ہم جیت گئے ہیں، کعبہ کی اصلی رب کی قسم 360 جعلی بتوں کا قبضہ جما کے بیٹھنے والے آج ہار گئے، اس لیے ہار مت مان، نفسیاتی طور پہ مت گرنا، ہمارے نظام بدل دیے گئے، اور آپ کو اور مجھے پتا ہے میرا کوئی بزرگ کوئی باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے 10th تک کا نصاب پڑھ نہیں سکتا انگلش میڈیم، مجھے پڑھ کے دکھا دے، شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے، ڈوب کے زندہ زمین میں کرنے اور مرنے کو من نہ کرے تو کہنا، کیا سکھایا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کو، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کون سے باڈی میں آرگنز ہیں، کب کب کیسے ہوتے ہیں، کب کب ابھرتے ہیں، کب کب نشو و نما پاتے ہیں، کیسے کیسے کیا کیا چینجز ہیں، کیا کرنا ہے، موبائل گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، کس سے رابطہ کرنا ہے، بوائے فرینڈ سے، کہاں جانا ہے، کسی بار میں، کیا ملتی ہے وہاں پہ، شرابیں، کیا منظر سکھائے جا رہے ہیں، ہاں وہ سکھائیں ضرور سکھائیں، لیکن آخر مچھلی جتنا مرضی ہو پتھر چاٹ کے لوٹتی ہے، لوٹنا تو پڑے گا۔ آج یورپ والا رو رہا ہے، اس کے شناختی کارڈ آئیڈینٹی کارڈ کے اندر والد کا کھانا نہیں ہے، ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تیرے بابا کون ہے، اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، مجھے نہیں پتا میری ماما نے بتایا ہی نہیں، اس کو بھی یاد نہیں ہے میرا بابا کون ہے، شکر کرو باپ کو بھی جانتے ہو، دادا جی کو بھی جانتے ہو، دادا جی کے ابو بھی موجود ہیں، ان کی بھی عزت ہے، نانا ابو کی بھی عزت ہے، اور نانی اماں کی بھی عزت ہے، اور آج بھی بھتیجے اپنی پھوپھیوں کو عید دینے جاتے ہیں، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، رشتوں کا احساس تو ہے، اور یہ نتیجہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نبھانے کا، اللہ سے رشتہ نبھانے کا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کوئی شاپ رکھتے ہیں، دکان رکھتے ہیں، ٹھیلا ہے، آپ چھاپڑا رکھتے ہیں، آپ کا کہیں پہ کاؤنٹر ہے، آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، اس کتاب سے تعلق نہ توڑیں، اسے پاکٹ میں رکھیں، پاکٹ سائز خریدیں۔ میں نے کئی ریہڑی والوں کو دیکھا ہے، میں بچکی کے قریب گیا، ایک بوڑھا آدمی کھیتی باڑی کرنے، مجھے پتا چلا جی وہ گھر میں نہیں ہے، وہاں ڈیرے پہ ملے گا، ڈیرے پہ گیا، میں نے سلام لیا، کہتا پوت تو مجھے 5 منٹ نہیں دے دیتا، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، جلدی سے جامن کے درخت کے اوپر چڑھا، بوڑھا آدمی، حیران رہ گیا میں، وہاں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، یہ اس نے پرانے شرابور پسینے سے کپڑے اتارے، چینج کیے، کھالے پہ وضو کیا، اس کے کنارے کے اوپر کپڑا بچھایا، چادر، 4 رکعت نماز اثر پڑھ کے، اور پھر ایک کاغذ اس کے اندر مومی یہ جو شاپر ہے اس میں لپٹے ہوئے ورق نکالے، بیٹھ کے کچھ پڑھا، دعا کی، آ گیا کہ دیکھو تھوڑ مندہ سن میرا نا سکون ہے، جسم ہولا ہو گیا ہے، تھکاوٹ لگ گئی، میں کہ کیتا کیجے، کہتے پوت پہلے اپنے ڈیڑھ لی کیتا سی، ہوں ذرا اگلے قبر لی کیتا ہے، اللہ نے منایا ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں، مسجد جاننا جو ہے صاحب، تو ان لوگوں نے وہاں بھی نہیں بلایا۔ میں مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں، مسجد نبی کے لیے آ رہا ہوں، مجھے وہ بوڑھا آج نہیں بھولتا جو بدو ہے، ان پڑھ ہے، گاڑی چلا رہا ہے، انہیں ایک ڈبل کیبن ڈالا ہے، 2 ریال کے عوض میں مجھے حرم لے کے جا رہا ہے، اور جس اشارے پہ بھی رکتا ہے مسواک کرتا ہے، قرآن کھول کے نشانی لگی ہوئی ہے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پہلے قبلہ تین کا اشارہ، پھر رنگ روڈ کا اشارہ، طریق دائری کا، پھر شارع ستین کا اشارہ، ہر دفعہ اس نے، میں نے آخری مرتبہ روکا، کہنے لگا اگر برا محسوس نہ کریں تو آپ رک جائیں، جب میں اتاروں گا جو پوچھو کہ جواب دے دوں گا، میرا یہ سبق رہ جائے گا۔ میں اترا، میں نے پوچھا یہ سارا نیا دیکھا ہے کیا منظر، کہنے لگا دیہاتی آدمی ہوں، بدو آدمی ہوں، رب نے میری زبان میں قرآن اتارا ہے، اللہ کا احسان ہے، باقی تو مجھے کچھ آتا نہیں، بچوں کے لیے سارا دن لگ جاتا ہے تو میں ادھر ادھر شک شاپ نہیں کرتا، تاڑ تاکہ جھانکی نہیں کرتا، جو وقت ملتا ہے میں کتاب اللہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا ہوں، اور یوں چلتے چلتے اشاروں پہ رکتے بریک ٹائم میں جب سواری نہیں ملتی، میں کئی دفعہ سال میں الحمدللہ قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔ حضرات کے آپ اور میں نہیں کر سکتے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے، اور یہ معرفت اس کو اگر آپ نہیں لے سکے تو اپنے جہاں بھی ہے وہاں لے، اور اپنے بچوں کو انتخاب کریں ان اداروں کا کہ یہ بچپن سے جوانی کی طرف کا سفر بڑا فیصلہ کن سفر ہوتا ہے، فیصلہ کن سفر ہوتا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں بچوں کو جہاں مرضی بھیج دیں،
اگر یہ آپ کے اپنے نہیں رہے کسی اور کے بن گئے ذہنی طور پہ برین واشنگ کے ذریعے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر اس ادارے میں یہ بچے آپ کے ہیں، خیر خواہ ہیں، محب ہیں، پیار کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، آپ کی دنیا زندگی میں کام آنے والے ہیں، جانے کے بعد آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، جنازہ پڑھنے کے قابل ہیں، اور صرف وراثت کی تقسیم میں لڑنے مرنے والے نہیں، صدقہ جاریہ ہے تو مبارک ہو، نہیں تو آج سے فکر کر لیں۔ یہ دعوت فکر تھی۔ اولاد کی فکر سب کو ہوتی ہے، آپ گینے بھی ہوتے ہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں، بچہ اغوا ہو جائے تو فکر ہوتی ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو دنیا اغوا کر کے ذہنی طور پہ برین واشنگ کرتے ہوئے اپنا بنا گئی ہے۔ یہ دیکھنے میں ہمارے گھروں میں ہے، کھانے میں ہمارے پاس ہیں، خرچے ہمارے اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہیں کسی اور کے، بن کسی اور کے گئے ہیں۔ اس اغوا کے اوپر بھی کبھی تھوڑا سوچئے گا، اللہ کرے ہم سمجھ سکیں، اور جو اس وقت رونا ہے وہ آنسو ہمیں سمجھ آ جائے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا جو ہی بیکار جاتا ہے۔ آج رو لے، آنسو بہا لے، اچھا ہے، اپنے بچوں کے سامنے، مستقبل کے سامنے۔ کل جب یہ آپ کے نہ رہے تو پھر تنہا روتا رہے گا، پوچھنے والا نہیں۔ اولڈ ہاؤس تیار ہو رہے ہیں، لاہور میں کتنے سارے بن گئے، مزید آ رہے ہیں، ٹین ہاؤس بن رہے ہیں، فلاں ہاؤس بن رہے ہیں۔ میں سرگودا میں بالکل پہاڑوں کے ساتھ تنہائی میں گیا، وہاں بنا ہوا ہے جی، کون ہے جی؟ یہ بزرگوں کے لیے گھر بنا ہے، جن کے لیے سرگودے میں بچوں کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے کھنگار سے وہ تنگ ہے اور ان کی کھانسی سے تنگ ہے، ان کی بیوی کو پسند نہیں۔ آئیے ان بچوں کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کر لیں جو آپ کی بڑھاپے اور آپ کی جدائی کے بعد بھی آپ کے رہیں۔ اللہ کرے ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہماری نئی جیل، نئی جنریشن اور یہ ینگ لوگ، اللہ ہمارا یہ مستقبل، ہماری یہ نرسری جو ہم سے